بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لینا، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر شعبان المعظم جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت کے چرچے آسمانوں پر بھی ہیں اور زمینوں پر بھی۔ جیسے ہی شعبان کا چاند افق پر نمودار ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مگن ہو جاتا ہے اور رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص گھڑی کا ذکر کر رہے ہیں وہ شعبان کے چاند کی پہلی رات کی وہ مبارک ساعتیں ہیں جن میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور بیماریوں نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہاں انسان کا دل سکون کی تلاش میں بھٹکتا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کے نصیب کے لیے پریشان ہے تو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ چکا ہے تو کسی کو اپنے دشمنوں کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جب انسان کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے اللہ کی رحمت کا سہارا شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ بیداری کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے تو ذرا سوچئے اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو تنگی رزق کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے یہ چاند خوشحالی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظائف کیے، بہت دعائیں مانگی لیکن تقدیر نہیں بدلی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تقدیر تب بدلتی ہے جب مانگنے والا سچے دل سے اور صحیح وقت پر دستک دے۔ آج رات جب آپ آسمان پر شعبان کا ہلال یعنی پہلی کا چاند دیکھیں گے تو وہ لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر ایک ایسی صورت کا ذکر کریں گے جو تاثیر میں بے مثال ہے اور جس کے فضائل سن کر آپ کی روح وجد میں آ جائے گی۔ یہ صورت ہر تنگی کو آسانی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی روحانی پہلو چھوٹ نہ جائے، کیونکہ آج کی رات نصیب بدلنے کی رات ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے ذکر کیا کہ شعبان کا چاند دیکھنا کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ وظائف تو کرتے ہیں مگر انہیں وہ نتائج نہیں ملتے جن کی وہ تمنا کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ غفلت اور تیاری کی کمی ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل ایک تربیتی کیمپ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کی عظیم الشان برکتوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ جیسے ایک کسان فصل بونے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، جھاڑیوں کو صاف کرتا ہے اور مٹی کو زرخیز بناتا ہے، بالکل اسی طرح شعبان کا چاند ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے دل کی زمین کو گناہوں کی جھاڑیوں سے پاک کر لو تاکہ جب رمضان کی رحمت برسے تو تمہارا دل اس کی برکت کو جذب کرنے کے قابل ہو۔ اس ویڈیو میں ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعبان کی ان مقدس راتوں میں اللہ تعالی کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اور مفسرین کے نزدیک پورے مہینے کی مبارک ساعتوں میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔
اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ محترم ناظرین، جب ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک فلکیاتی منظر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کی آدھی پریشانیاں تو ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، کبھی ہم نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، یا کبھی ہم اللہ کے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ جب گناہوں کا بوجھ ہٹتا ہے تو دعاؤں کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں بے سکونی بڑھ گئی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں نا اتفاقی اور اولاد کا نافرمان ہونا عام ہو چکا ہے۔ لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈوں کے چکر لگاتے ہیں، حالانکہ حل ان کے اپنے گھر میں موجود قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ جب آپ آج کی اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل کی طرف بڑھیں گے تو اپنے ذہن کو ہر قسم کے منفی خیالات سے پاک کر لیں۔ یہ یقین رکھیں کہ جس رب نے بن مانگے آپ کو زندگی، سانسیں اور ایمان جیسی دولت دی، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو پورا کرنا کیوں کر بھول سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس مبارک مہینے میں درود پاک کی کثرت کا بھی خاص حکم ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ درود پاک کے سائے میں کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی قسمت سوئی ہوئی محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شعبان کی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرے، اپنے دکھ اسے سنائے، جو سب سے بڑا سننے والا ہے، وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی آنکھ سے گرنے والے اس ایک آنسو کی بھی قدر کرتا ہے جو ندامت کے ساتھ گرا ہو۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک وظیفہ بتانا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر وہ روحانی تڑپ پیدا کرنا ہے جو آپ کو اپنے خالق سے جوڑ دے۔ یاد رکھیے، نصیب کا بدلنا کوئی مشکل کام نہیں، مشکل صرف اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے شعبان کی پہلی رات سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ چاند دیکھیں گے کہ اے اللہ، اس چاند کے ساتھ میری زندگی کا نیا اور خوشحال باب شروع فرما، تو یقین جانیے کہ کائنات کی تمام قوتیں آپ کے حق میں دعا کرنے لگیں گی۔ اب جب کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شعبان کی اصل روح کیا ہے اور ہمیں اپنے دل کو کس طرح تیار کرنا ہے، تو آئیے اب ہم اس عظیم الشان صورت کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا۔ وہ صورت جو کائنات کے سب سے عظیم تحفے کے طور پر نازل ہوئی اور جس کے الفاظ میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے خیر و برکت کے خزانے چھپا دیے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی اس عظیم الشان صورت کی جس کا وظیفہ آج رات آپ نے کرنا ہے۔ وہ صورت ہے سورۃ الکوثر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت اور ضرور ہے، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور برکات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دکھ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر اپنے محبوب کو تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ کوثر سے مراد صرف جنت کی نہر نہیں، بلکہ ایسی بھلائی اور برکت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔
اگر آپ کے گھر میں برکت ختم ہو چکی ہے، پیسے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو نہیں مل رہا، تو سمجھ لیں کہ آپ کو خیر کثیر کی ضرورت ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حدیث مبارکہ میں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ اپنے رب کو منانے کا ہے۔ جب ہم اس مبارک مہینے کی پہلی رات کو سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ عمل عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، اور کبھی صحت کی صورت میں، لیکن اللہ کا کلام وہ ڈھال ہے جو ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر جب آپ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو آپ کے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سورت دشمن کی زبان بندی کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، اور گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ تک وہ مستند اور مجرب عمل پہنچانا ہے جو بزرگوں کا آزمودہ ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف ایک رات کے عمل سے زندگی بدل سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ کن فرما کر کائنات کے نقشے بدل دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، میں اس عمل کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اسے کس وقت اور کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں فوری قبولیت کا شرف حاصل کر سکے۔ اب ہم جانتے ہیں اس عمل کے بارے میں، یعنی وہ عمل جو آپ نے آج رات شعبان کا چاند نظر آتے ہی کرنا ہے۔ یہ عمل نہایت مختصر ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسے ہی چاند نظر آنے کی تصدیق ہو جائے، آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، یا جہاں بھی ہو اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لینا ہے۔ اور عمل کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی چھوٹا سا یعنی اپنی پسند کا درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے 41 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب 41 بار مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں اور اپنی تمام حاجات، اپنی پریشانیاں اور اپنی تمنائیں اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ کی قسم، شعبان کے چاند کی برکت اور سورۃ الکوثر کی فضیلت سے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والا سارا سال اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور اس کے رزق میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں میں بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کا بھی فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید روحانی اور قرآنی وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو وقت پر مل سکے۔ ایک خاص گزارش، اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا بھی نام جو آپ کو بہت پسند ہو، حصول برکت اور ثواب کے لیے کامنٹ سیکشن میں ضرور تحریر فرمائیں۔ آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے تمام ناظرین کی دلی مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق نصیب فرما، اور ہم سب کا یہ ماہ شعبان مبارک فرما۔